الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ عظیم اخلاق والے ہیں، عظیم اخلاق والے ہیں. ایک ہوتا ہے اخلاق، ایک ہوتا ہے حسن اخلاق، ایک ہوتا ہے اخلاق عظیم. اخلاق بھی ایک انسان جیسا اگلا آدمی انسان کے ساتھ سلوک کرے اس کے ساتھ ویسے سلوک کرتا ہے، یہ اخلاق. حسن اخلاق یہ ہے کہ اگلا کوئی برائی کرے اس کو معاف کر دے، اور خلق عظیم یہ ہے کہ انسان نہ صرف معاف کرے بلکہ اس پر احسان بھی کرے. وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں جو اورنگزیب عالمگیر کے استاد تھے. جب ایسے بزرگ لوگ استاد ہوتے تھے تو بادشاہ ان کے شاگرد ہوتے تھے، تو ان بادشاہوں کے اندر بھی درویشی کا ایک خاص عنصر ہوتا تھا، بادشاہ ہو کر بھی. اورنگزیب عالمگیر بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن ان کی ہم ذاتی اگر زندگی کو دیکھتے تو کہ درویش مجاہد اور فقیر والی زندگی، پوری زندگی جہاد میں گزار دی. ان پوری زندگی 50 سال جہاد میں رہے. کیونکہ ان کے استاد ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ اور اللہ والے انسان تھے. 2 بھائی ہیں، ملا جیون ملا بوڈن. اور ہمارے ہاں نور الانوار ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جو انہوں نے مکہ شریف میں کتاب 2 مہینے میں لکھی تھی، ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خالق کے حقوق کو بھی ادا کرتے تھے اور مخلوق کے حقوق کو بھی ادا کرتے تھے. یہ آپ کا کمال تھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس درجے کا آپ کا تعلق تھا تو مخلوق کا خیال بھی نہ آتا، لیکن مخلوق کے چھوٹے سے چھوٹا حق اس کا بھی آپ کو خیال ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سردی کے موسم میں، سردی کا موسم ہوتا تھا، مدینہ کے بچے فجر کے بعد برتنوں میں ٹھنڈا پانی لے کر راستے پر کھڑے ہوتے تھے.
آپ جب نماز سے نکلتے تو اس پانی میں ہاتھ ڈالتے تھے برکت کے لیے، گھروں سے مائیں بھیجتی تھی، جاؤ پانی کو متبرک کروا کر لے آؤ. شادی تو باوجود ہے کہ پانی ٹھنڈا ہوتا تھا اور سردی کا موسم ہوتا تھا، لیکن آپ ان کی رعایت کرتے ہوئے کہ یہ برکت کے لیے ان کے ماؤں نے ان بچوں کو بھیجا ہے، آپ ہر پانی میں ہاتھ ڈالتے چلے جائیں، اس کا خیال نہ کرتے کہ ٹھنڈا پانی ہے مجھے سردی لگ جائے گی یا سردی کا مجھ پر اثر ہو جائے گا. آپ خیال دیکھیں یہ ہے. حالانکہ نبی کی ذات جس مقام پر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کسی اور کا گزر نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی روحانی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، روحانی طور پر بھی آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے جلووں میں اور ان کے مشاہدے میں مشہور رہتے تھے، اور حصی طور پر بھی آپ کو معراج میں اس مقام پر لے جایا گیا جہاں کسی اور کا گزر نہیں تھا. اسی طور پر ایک تو روحانی طور پر، ایک حصی طور پر اب وہاں گئے. جبریل الصلوۃ والسلام جتنا مقرب فرشتہ ہے، اللہ تعالیٰ کتنا مقرب فرشتہ ہے، اس نے بھی کہا کہ یہاں سے آگے ہم نہیں جا سکتے، آپ ہی جا سکتے ہیں، آپ جائیں. اور پھر کوئی ایک بار کے نہیں کہ صرف ایک ہی بار، اس نماز کے لیے، اس نماز کی کمی کے لیے پیغمبر سلام کتنی بار گئے؟ 50 نمازوں میں سے 5 کر کے کم کرائی. آپ خود دیکھ لیں کہ رسول اللہ کتنی بار اس دربار میں گئے جہاں پر جبریل السلام کا بھی گزر نہیں ہے. نیچے آ کر وہ جا رہے ہیں، بلا تکلف جا رہے ہیں. لیکن ادھر مخلوق کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، عصر کے بعد اپنی ہر اہلیہ کے بعد جا کر پوچھتے ہیں تمہارا کیا حال ہے. آج تو ہمیں تھوڑی سی دنیاوی مشغولیت ہو جائے، روحانی بھی نہیں، ہم بیوی بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں، ہمیں ان کا خیال بھی نہیں آتا. وہ سامنے بھی آئے تو 4-5 گالیاں دے دیتے ہیں، بھاڑ میں جاؤ میں پریشان ہوں. بھائی تیری پریشانی دور کرنے کا تو یہی لوگ سبب بنیں گے. لتسکنوا الیہا، بیویاں اس لیے لائے ہیں ان سے سکون حاصل کرو. تو اس سے بات نہیں کرنی، بچوں سے بات نہیں کرنی. اور اگر کوئی روحانیت میں اوپر چلا جائے، تھوڑی سی تصویر پھیر لے، وہ تو سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو تم سے بات کرنا گناہ ہے میرے لیے. سلم ہر اہلیہ کو پوچھ رہے ہیں. اب عائشہ صدیقہ فرماتی میری طبیعت کبھی خراب ہو جاتی، مجھے بخار ہو جاتا، ہمیشہ آ کر پوچھتے تھے حمیرہ تیرا کیا حال ہے. خیال رہتا جو ہی آپ باہر کے کام سے فارغ ہوتے گھر آ کر پوچھتے تمہارا کیا حال ہے، خیریت پوچھتے تھے. حاتم طائی کا بیٹا جو عدی ہے، اس کی بہن سب سے پہلے مسلمان ہوئی، اور اس نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا شام، یہ شام چلا گیا تھا، اور نے کہا کہ یہ گرفتار ہو گئی تھی مدینہ شریف، اور وہ بھاگ گیا. ان کا تو کیسا بھائی ہے مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا. غیرت دلائی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو رحمت العالمین ہے، اگرچہ ہم قیدی بن کر آئی تھی لیکن نہ ہمارے سر سے دوپٹہ اترا، نہ ہماری کوئی پردہ دری ہوئی، نہ کسی نے ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھا. کہا کہ رسول اللہ کیسی ذات ہے، یہ وہ ذات نہیں جس سے تو بھاگ، بلکہ ان کے قدموں میں آ. یہ بہن نے لکھا. وہ چلا وہاں سے گونگے، اس نے کہا بھی پتہ نہیں وہاں تو بس کیا ہے، بس کاٹ پھیٹ دیتے ہوں گے. حالانکہ جو جہاد ہے، یہ جہاد دراصل انسانیت اس ناسور کو کاٹنے کے لیے ہوتا ہے جو باقی جسم کے لیے مضر ہوتا ہے. اس ناسور کو کاٹنے کے لیے، جسم کو، اس حصے کو کاٹنے کے لیے نہیں جو صحیح ہے.
ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو اسی جگہ کا کرتا ہے جہاں پر گند ہوتا ہے، اور وہ گند پورے جسم کو متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جہاد کا فلسفہ ہے۔ لہذا رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، کسی مذہبی شخصیت کو قتل نہیں کرنا، جو لڑ نہیں رہا اپنے گھر میں بیٹھو اس کو قتل نہیں کرنا، ہاں جو مقابلے پر آئے اور اسلام کا راستہ روکے ان کو نہیں چھوڑنا، یہ وہ ناصور ہے۔ انہیں لکھا، عدی بن حاتم آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کہیں گئے ہوئے تھے، وہاں سے مدینہ شریف آ رہے ہیں۔ عدی بن حاتم ملے، اپنا تعارف کرایا کہ میں، اور ان کی بہن پہلے پناہ دے چکی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کہ میری اس امت میں چھوٹا بھی بڑا ہے، بڑا بھی بڑا ہے، اگر کوئی ادنا سے ادنا آدمی بھی کسی کافر کو پناہ دے دے گا ہم اس کی رعایت کریں گے اور اس کو تسلیم کریں گے۔ رات اس بہن نے اپنے بھائی کو پناہ دی تھی، وہ چونکہ مسلمان ہو چکی تھی، تو فرمایا کہ آپ کی پناہ کو ہم تسلیم کرتے، آ جائے آگے۔ اب آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اب صحابہ اکرام کی جماعت دائیں بائیں ہے، ننگی تلواریں لیے ہوئے ہیں، یاد کا وقت چل رہا، وہ آگے جماعت چل رہی ہے، کچھ پیچھے جماعت چل رہی ہے، بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہ سوچ رہا ہے کہ آپ بادشاہ ہیں، نبی ہیں، اس نے پڑھا ہوا ہے کہ آپ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں، بادشاہ اس تردد میں۔ اتنی دیر میں دیکھا کہ ایک خاتون، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، ایسے کنارے پر راستے میں کھڑی، آپ متوجہ ہوئے اور اس کے قریب چلے گئے، اس نے اپنے باتیں سنانا شروع کر دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ عقل و فہم کے اعتبار سے بھی کمزور تھی، اس لیے اس نے لمبی داستان شروع کر دی، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، کچھ ماضی کے قصے شروع کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گردن جھکا کر ان کی بات، اور کافی دیر ہو گئی، اور آپ بڑے اطمینان سے اس کی بات سنی، آپ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا، اماں اگر آئندہ بھی تجھے کبھی مجھ سے بات کرنے کی ضرورت ہو تو جہاں کہیں گی اللہ کا رسول حاضر ہو جائے گا۔ عدی بن حاتم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ نبی ہے، جو نبی رحمت ہوتا ہے امت کے لیے، یہ اس کا اخلاق ہے۔ بادشاہوں کے ہاتھ ایسی بیچاری کمزور عورت اور ایسے مسکین کا تو داخلہ بھی نہیں ہے، قریب بھی کوئی نہیں آنے دیتا، ہٹو بچوں کے شور کے اندر ایسے کتنے یتیم اور بیوہ جو اب مارے جاتے ہیں، اور یہ تو نبی ہیں، یہ نبی کی اخلاق ہے۔ یہ مجمع کو رکا ہوا ہے، لوگ رکے ہوئے ہیں، جن میں سردار لوگ بھی ہیں، جن میں سارے ہیں جو ملنے کے لیے وفد بھی آئے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی پرواہ نہیں کی، آپ نے بیوہ خاتون کی ساری باتیں سنی، اس کو تسلی دی، اور آئندہ کے لیے بھی تسلی کرا کر آپ چلے۔ جو ہی پیغمبر صاحب مسجد نبی میں اپنے نشست پر تشریف فرما ہوئے، عدی بن حاتم آگے آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دراز کیجئے، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، مخلوق کا بھی پورا خیال ہے، خالق کا بھی حق ادا کرتے ہیں، مخلوق کا بھی، خالق کا۔ رات کو کھڑے، یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه ومن القسم قليلا وزد عليه ورتل القرآن ترتیلا۔ رات کو کھڑے، حتیٰ ورمت قدمہ، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے قدموں پر ورم آ گیا۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت فرماتے ہیں، آپ دیکھیں کھڑے قدموں پر ورم آ گیا۔ کبھی ایک آیت نے پوری رات گزار دی، ایک آیت ان تعذبہم فإنہم عباد، اللہ اگر تو عذاب دے ان کو تو تیرے بندے ہیں، تو دے سکتا ہے، اور اگر تو معاف کر دے تو تیری شان ہے معاف کرنے والی۔ پوری رات روتے روتے امت کے لیے اس آیت پر رسول اللہ نے نماز میں کھڑے کھڑے پوری رات گزار دی، اس آیت کو دہراتے ہیں۔ ایک آیت صبح طلوع ہونے والی، یہ خالق کے ساتھ تعلق دیکھے۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ آپ اتنی محنت کیوں فرماتے ہیں؟
پر میں فلا اکون عبد الشکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اس کے شکر کا تقاضا یہ، یاد رکھو، شکر کا تقاضا یہ کہ بندہ اللہ کو زیادہ راضی کرے۔ یہ عجیب بات ہے، لیکن آج بالکل الٹ مسئلہ ہے۔ ہم پر نعمت آ جائے تب بھی خدا سے غافل، مصیبت آ جائے تب بھی خدا سے غافل۔ عجیب بات ہے۔ مصیبت آئی، سیلاب کی مصیبت آئی، اب اس کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، آہوزاری کریں، روئیں۔ اللہ کی ذات پر اعتراض کر دیتے ہیں، یار اللہ تعالیٰ کو دیکھو، غریبوں کا خیال ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ مولانا رومی نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا کہ جب بچے کی ختنہ ہوتی ہے اور حجام جب وہ اس طرح لگاتا ہے تو بچہ چیخ مارتا ہے، اور عین اس وقت جب چیخ مارتا ہے اس وقت اس کے ماں باپ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ عجیب ہے، بچے پر مصیبت آئی ہوئی ہے اور تم مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہو۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں حضرت صاحب، یہ خوشی کا موقع ہے، عجیب خوشی کا موقع ہے، بچہ لہو لہان ہو گیا، بچہ چیخ چلا رہا ہے، بچہ کہہ رہا ہے کیسے میرے ظالم ماں باپ ہے، اور کیسا ظالم یہ حجام ہے کہ چمڑا کاٹ دیا اور مجھے لہو لہان کر دیا، اور ماں باپ مبارکباد 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 مٹھائیاں کھلا رہے ہیں۔ کہا تم اتنی بات تو سمجھتے ہو، کیونکہ تمہیں ماں باپ کی محبت پر اعتماد ہے کہ یہ جو اپنے بچے کے ساتھ کرا رہے خیر خواہی ہے، بعد میں یہی بچہ کہے گا میرے ماں باپ نے میرے ساتھ خیر خواہی کی۔ کہا کہ جنہوں نے ان کے دل میں جس خالق نے محبت پیدا کی ہے، کہا کہ اگر وہ ایسا کوئی عمل کر لے تو تم اعتراض کرنے لگ جاتے۔ تمہیں اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اگر تعلق ہوتا تو ایسی بات نہ کرتے۔ ہاں توبہ استغفار کرتے، اللہ سے پناہ مانگتے، اس کی طرف دوڑتے، یہی مطلوب ہے لعلہم یتضرعون۔ تو آج ہماری عجیب حالتیں ہیں، راحت کا موقع ملے تب بھی خدا کو بھول جاتے ہیں، مصیبتیں تب بھی خدا کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ راحت میں شکر کے ذریعے یاد کرنا چاہیے اور مصیبت میں صبر کے ذریعے یاد کرنا چاہیے۔ دونوں اپنے یاد کے طریقے بتائیں، صابرین اور شاکرین دونوں اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے الطائم الشاکر کالصائم الصابر، فرمایا کھا کر شکر کرنے والا اللہ کے ایسے ہے جیسے روزہ رکھ کے صبر کرنے والا، یعنی اس کا جتنا ثواب ہے اتنا ہی شکر کرنے والے کا ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بھی مولا کو یاد کیا ہے، وہ بھی مولا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، یہ اگر کھا رہا ہے تو یہ بھی مولا کے نام پر کھاتا ہے اور مولا کے بعد میں شکر ادا کرتا ہے، اور یہی مولا کو مطلوب ہے کہ ہر حال میں مجھے یاد رکھو، تم پر مشکل ہے تب بھی ہمیں یاد رکھو، تم پر نعمت ہے تب بھی ہمیں یاد رکھو۔ تو پیغمبر سلام نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبد الشکورا، میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کروں، میں اللہ تعالیٰ کو زیادہ راضی کروں، اللہ کو زیادہ خوش کروں، یہ شکر کا تقاضا ہے۔ یہ دو ہی کیفیات ہے، ہر ایک انسان کو اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے پیغمبر صاحب کو سلام نے جب خزانوں کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی، باقاعدہ ایسے ہاتھ میں آ گیا تھے جیسے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑی ہوتی، خواب میں خزانوں چابیاں دی گئی، یہ لو سارے خزانے۔ صحابہ فرماتے تھے وہ خزانے آج ہم نکال رہے ہیں اور آج تک نکل رہے ہیں۔ جیسے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو زمینی خزانہ ہے وہ عربوں کی زمین میں اس وقت جو نکل رہا ہے، خزانے اور جگہ بھی ہیں لیکن جو نکل رہے ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اس وقت عرب کی زمین پر ہے، سب زیادہ خزانے، اس لیے پوری دنیا وہاں جھپٹ پڑ رہی ہے۔ پھر مال بھی کھاتے ہیں مارتے بھی ہیں، دونوں کام کرتے ہیں، ایسے خناس ہیں، مال بھی انہیں سے کھاتے ہیں مارتے بھی ان کو۔ تو
تو میرے دوست، تو جب آپ کو خزانوں کی چابیاں دی تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن مجھے کھانا ملے تو کھا کے شکر کروں، ایک دن میں بھوکا رہوں تو میں صبر کروں، میں ایسے چاہتا ہوں۔ چنانچہ اما عائشہ فرماتی ہیں پیغمبر سلام نے کبھی بھی مسلسل 2 دن گوشت کا استعمال نہیں فرمایا، کبھی اگر ملتا تھا تو کتنے دن میں ہی ملتا تھا۔ اور آپ نے یہ چپاتی روٹی گندم کی تو کھائی نہیں، بلکہ دیکھی بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے گندم کی روٹی نہیں دیکھی رسول اللہ نے، کہ گندم کی روٹی کیسی ہوتی ہے، کیونکہ گندم عرب میں نہیں ہوتی تھی، عرب میں جو ہوتے تھے، گندم شام میں ہوا کرتی تھی۔ اس وقت گندم بہت مہنگی تھی، اس لیے 2 کلو گندم اور 4 کلو دھان فطرانہ رکھا، کیونکہ فطرانے میں چونکہ جو چیز وہاں ملتی تھی، کھجوریں 4 کلو وہ آسان تھی، جو آسان تھے، کشمش آسان تھی، کیونکہ انگور وہاں بہت ہوتے تھے عرب میں، لیکن گندم نہیں ہوتی تھی۔ دادا گندم آدھی کر دی کہ آدھی گندم دے دو تو تمہارا فطرانہ ادا ہو جائے گا، صدقہ ادا ہو جائے گا، صدقہ فطر۔ چنانچہ گندم دو سیر کر دی، 2 کلو کر دی، کیونکہ ملتی نہیں تو رسول اللہ نے دیکھی بھی نہیں کہ گندم کی روٹی کیسی ہوتی ہے۔ جو استعمال کرتے اور جو بھی چھاننے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس صحابی نے پوچھا کہ چھانیاں ہوتی تھی؟ کہا کہ نہیں، کہا کہ پھر یہ جو میں تو بہت بڑے بڑے جو نا اس کے چھلکے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا میں سے اس کو ایسے پھونک مار کر اڑا دیتے تھے، جو اڑتا تھا اڑ جاتا، باقی گون دیتے، اسی کو استعمال کیا کرتے تھے، کوئی کھاتے نہیں۔ یہ روٹی بھی کبھی کبھی ملتی تھی۔ جناب نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کبھی شکر کی کیفیت ہو، کبھی صبر کی کیفیت، ہر انسان پر یہ 2 کیفیات رہتی ہیں، یا آپ کی طبیعت کے موافق حالات ہیں یہ شکر کی کیفیت، یا آپ کی طبیعت کے خلاف حالات ہیں یہ صبر کی کیفیت ہے۔ اللہ کی شکایت نہ کریں، اللہ کی شکایتیں، یہ سب اللہ کی شکایتیں کر رہے ہیں، ایسا کر دیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، ہائی لائٹ ہائی لائٹ ہائی لائٹ ہے۔ اگر کہیں کسی نے لکھا بھی توبہ استغفار کرو، وہ لکھتا، کوئی نہیں لکھتا۔ توبہ استغفار جو مطلوب ہے وہ لکھتے ہی نہیں۔ کسی خبر میں یہ نہیں پڑھو گے کہ آخر میں وہ کہیں خبر دینے والا بھائی سب کو رجوع اللہ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کی ضرورت ہے، کوئی نہیں کہے گا۔ یہ صرف دوسروں کو بس ایک دہشت پھیلانا مقصود ہے، ایسی خبریں دہشت پھیلاتی ہیں۔ حالانکہ اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کہیں بھی ہاں یہ جو خبر دی جا رہی ہے توبہ استغفار کرو، ان کی امداد کرو، یہ کرو وہ، پھر تو کوئی بات ہے۔ لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، مقصد صرف دہشت پھیلانا ہے، سیاست بازیاں شروع ہو جاتی ہیں، عجیب بات ہے۔ حکومتوں کو برا بھلا کرنے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہر ایک کو اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے بھی ضرورت ہے استغفار کی، آپ کو بھی ضرورت ہے، ساری قوم مل کر توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو رفع فرما دے، 1 منٹ میں رفع فرما دے، اللہ تعالیٰ کچھ مشکل نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق والے ہیں، اللہ کو بھی راضی رکھتے ہیں، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں اور مخلوق کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا حق، چھوٹا سے چھوٹا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے گھر میں وسلم تشریف لاتے ہیں، بکری کا دودھ خود نکال رہے ہیں، بکری کا دودھ خود نکال رہے ہیں، اپنا بستر خود جھاڑ رہے ہیں، آپ کپڑے میں خود پیمن لگا رہے ہیں، کیا پیمن لگانے والی نہیں تھی؟ نہیں، جو کام میں کر سکتا ہوں دوسرے کہنے کی ضرورت نہیں، میں خود کر لیتا ہوں۔ آج اللہ نے معاف فرمایا، معاف ہمارا حال یہ ہے یہاں پانی کا گلاس رکھا ہے، اٹھ کر پانی پینا گوارا نہیں، اس کے کہا یار مجھے پانی پلا دو۔ عجیب ہماری عادت، سوال کی ذلت برداشت کر لیں گے، خود کام نہیں کریں گے، سوال کی ذلت اس کو کہتے ہیں۔ پیغمبر صاحب جب فرمایا کہ بلا وجہ سوال نہ کرو تو صحابہ بھی عجیب لوگ تھے، اتنے آگے چلے گئے
کہ اگر کسی صحابی کا کوڑا اس کے ہاتھ سے گر جاتا، گھوڑے کو چلانے والا ہے اونٹ کو زمین پر، تو وہ کسی سے کہتا نہیں تھا اٹھا دے، کہ یہ سوال ہو جائے گا۔ رسول اللہ نے سوال منع کیا ہے، وہ اونٹ سے نیچے اترتا اور اس کو اٹھاتا، پھر دوبارہ اونٹ سے یہ گھوڑے کے اوپر چڑھتا کہ مجھے سوال نہ کرنا پڑے۔ رسول اللہ نے سوال سے منع کیا ہے۔ حالانکہ زیادہ تر مقصود تو وہ سوال ہے جو مانگنے اور اس سے متعلق ہے۔ انسان لوگوں سے پیسے مانگ کر اس لیے مانگتا ہے تاکہ امیر ہو جائے، حالانکہ ضرورت کے مطابق اس کے بعد چیز ہے لیکن پھر بھی مانگتا پھرتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے بڑی سختی فرمائی، قیامت کے دن ایسا انسان پیش ہوگا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ اپنے اس چہرے کو اس نے ذلیل کیا ہے کہ لوگوں سے بلا وجہ مانگتا رہتا ہے۔ بعض لوگوں کو بڑی عجیب عادت ہوتی ہے، چیز ہے لیکن ادھار لیتے ہیں صرف اس لیے کہ اس طرح اسٹیٹس بن جائے۔ موٹر سائیکل پرانا ہے، نیا اسٹیٹس لینا ہے، زیادہ کہتے یار پیسے ادھار دینا، میں نے نیا موٹر سائیکل لینا ہے۔ یہ ذلت گوارا کر لیں گے سوال کی، لیکن اسٹیٹس بنانے کے لیے کہ میرے پاس موٹر سائیکل نیا ہونا چاہیے، استغفر اللہ، اور قرضہ بھی اپنے گردن میں ڈال رہے ہیں۔ قرضہ ایسی چیز ہے، ایسی خطرناک چیز ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ بلا وجہ قرضہ نہیں لینا چاہیے، بہت سخت کبھی ضرورت ہو، بہت سخت کبھی ضرورت ہو تب جا کر۔ اگر ایسی ضرورت نہ ہو تو انسان اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو میرے دوستو، یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم کو یہی تعلیم دیتے ہیں، یہی پیغمبر اسلام کو اسوہ ہے کہ خالق اور مخلوق دونوں کے حقوق کو ادا کرو، خالق کے حقوق کو بھی اور مخلوق کے حقوق کو بھی، یاد رکھو۔ اگر صرف خالق کا حقوق ادا کرتا ہے، مخلوق کے چھوڑتا ہے، مخلوق کیا ہوتا ہے خالق کے چھوڑتا ہے۔ آج کتنی ایسی تنظیمیں جو بڑی مخلوق کی خدمات کر رہی، اللہ کے حقوق سے بالکل بے خبر ہے، بلکہ مخالفت کرتی ہے، اللہ معاف فرمائے، بے دینی کی باتیں کرتی ہے۔ اور اگر دیندار ہے تو مخلوق کا خیال نہیں، بیوی بچوں کا خیال نہیں، پڑوسی کا خیال نہیں، عزیز و اقارب رشتہ داروں کا خیال نہیں۔ یہ بہت خطرناک بات ہے کہ انسان دونوں قسم کے حقوق کو ادا کرے۔ یہ رسول اللہ کا اسوہ ہے۔ آپ کی ذات بہت اونچی ذات تھی، بعد خدا بزرگ تو قصہ مختصر، لیکن ہم آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دونوں کے حقوق کو لے کے چل رہے ہیں۔ خالق کے حق کے وقت خالق کا حق ہے، مخلوق کے حق میں مخلوق کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ ایک طرف ہے دوسری طرف نہیں۔ یہی خرابی ہے تمام دوسرے مذاہب کے جو ذمہ دار ہیں ان کے بڑوں کی یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ چاہے عیسائیت ہو، چاہے یہودیت ہو، ہندوازم ہو، سکھ ازم ہو، بدھسٹ ہو، زرتشت ہو، جو پادری وقف ہو گیا اس نے نہ شادی کرنی ہے نہ کسی کو پوچھنا ہے، کہتا بس میں جیسس اور عیسیٰ السلام کے لیے اور ان کے کام کے لیے ہوں بس۔ دے یہ اسوہ نہیں ہے، یہ خلق عظیم نہیں ہے۔ بدھسٹ ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، ان کا جو بڑا مذہبی پیشوا ہے، مخلوق کے کوئی حقوق نہیں، بلکہ ان کے بڑوں نے بھی ادا نہیں کیے۔ 40 سال جنگلوں میں رہ گئے اور ساروں کے حقوق کو تباہ و برباد کر دیا، سارے دنیا سے گزر گئے، تباہ و برباد کر دیا اور کہا کہ جی ہم تو خالق کو راضی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑے اپنے پیغمبر کی، نبیوں کے نبی کی بھی فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اونچے اخلاق والے ہیں، آپ خالق کا حق بھی ادا کرتے ہیں، مخلوق کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ بس میرے دوستو، ہر انسان کو اس اسوہ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یا خالق کے مجرم بن جائیں یا مخلوق کے مجرم بن جائیں، اور یہ کہہ دینا کہ جی خالق تو بس حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، یہ بھی بڑی جرت کی بات ہے۔ یہ تو اس وقت ہے کہ انسان کوشش کرے پھر کوئی کمی بیشی رہ جائے، کوشش ہی نہ کرے یہ جملہ کہہ کر بھائی اجی نماز نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، کام مال پانی تو کما رہا ہے نا بیوی بچوں کے لیے، اس کا مسئلہ ہے، نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوا؟ نہ خطرناک بات ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں ہے حقوق اللہ معاف ہو. حقوق اللہ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوشش تو کی تھی پھر کمی رہ گئی تو معاف کر دیں گے. مخلوق کا اگر حق میں کمی رہ جائے گی تو مانگے گا تم سے تاکہ میں محتاج اللہ نیکیاں دے دے اپنی مجھے یا میرے گناہ لدوا لے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کے حقوق سے بالکل بے پرواہ ہو جائے کہ بس یہ ضرورت ہی نہیں ہے, نماز روزے میں سستی کرتا پھرے, یہ مطلوب نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَا خُلُقٍ عَظِيمٍ کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر سلام کس طرح خالق کا حق ادا کرتے تھے, کیسے مخلوق کا حق ادا کرتے تھے. بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ایک اپیل ہے مسجد کی طرف سے